السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی چینل کاروان دین کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شوہر کو بھی بیوی کو بھی ہر طرح ستایا ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا۔ حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہو گئے۔ یہ پرسیکیوشن کا عالم۔ لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل میں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی وہ مقصد بعثت بھی آپ کا تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا قولاً اور عملاً، انذار، تبشیر، اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ لیکن آپ پر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا اور رسالت کی تکمیل ہوئی تو یہ در حقیقت آپ کا وہ امتیازی مقام ہے کہ جس میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ اس ختم نبوت کے 2 پہلو میں نے کل عرض کیے، ایک یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ پہلا پہلو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ اس پہلو کو علماء کرام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی بھی شے کے اضافے کا کوئی امکان ہے۔ البتہ دوسرا پہلو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا حق جیسے کہ ادا کیا جانا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اس کی جانب کما حقہ توجہ نہیں ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت در حقیقت ختم نبوت کے اسے دوسری پہلو میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے 5 میں نے مظہر آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نمبر 1، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء جو بھیجے گئے، تمام رسول جو مبعوث ہوئے، وہ صرف اپنی قوموں کی طرف یا خاص علاقوں کی طرف یا خاص بستیوں کی طرف
لیکن آپ کی بعثت ہے جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جیسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دوسرا پہلو وہ ہدایت کہ جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت خداوندی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی قرآن حکیم میں، الہدا، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ابھی عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے، نوع انسانی کے لیے کچھ ہدایات تھی جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ اصل الہدا، کامل ہدایت قرآن حکیم۔ تیسرا پہلو یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی شعوری ترقی کے ساتھ، ارتقاء جو نوع انسانی کا ہوا ہے اس کی شعور کی سطح کا۔ وہ یوں سمجھیے کہ 600 مسیح میں، 600 عیسوی میں اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ تمام فلسفی اور حکماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی فلسفیانہ سوچ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اب یہ الہدا نازل ہوا۔ تیسرا مظہر حضور پر رسالت کی تکمیل کا، اور اس کا تعلق ہے انسان کی تمدنی ترقی سے، کہ اجتماعی نظام اب اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ انسان کی اصل ضرورت تھی ایک عادلانہ نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس۔ سیاسی اعتبار سے عدل ہو، معاشی اعتبار سے عدل ہو، سماجی اعتبار سے عدل ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، بلکہ جنہیں دنیا میں کہا جاتا ہے 3 اقدار ایسی ہیں، حریت، مساوات اور اخوت۔ ان 3 اصولوں کو سمو کر کسی نظام زندگی میں وہ انسان کو عطا کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جاں گسل محنت و مشقت کے ذریعے سے اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا، بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں محنت اور مشقت کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ 5 مظہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کے۔ اب آج مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ میں ایم این رائے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1920 کا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا کہ جو عرب میں برپا ہوا اب سے 1400 برس قبل، اور یہ کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک واقعات ہیں، جہاں تک تاریخی شواہد ہیں،
اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کا قول جو ہے 1980 کے آس پاس کتاب شائع ہوئی امریکہ میں دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلیم کیا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر لیولز، دونوں فیلڈز میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے نسل انسانی کا۔ میں گاندھی کی شہادت بھی بیان کر چکا ہوں، کل ایچ جی ویلز کی گواہی بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ غیروں کی گواہی ہے در حقیقت جو اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے یقیناً عشق ہوگا، ہمارے دل میں تو آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہمیں تو ہر شے جو ہے عظمت کی بلندیوں پر نظر آئے گی، لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا میں نے مقولہ آپ کو سنایا تھا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی اور جس کا اقرار دشمن کرے۔ تو غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اب میں پہلے اس سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ انقلاب کہتے کسے۔ جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کا قول آپ کو کل بھی سنایا، آج پھر دہرایا، آج کا یہ تصور عام ہے پوری دنیا میں کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی، اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی گوشے سے ہے۔ جو سیکولرزم کا نظریہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے ہر انسان پر کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے، اور اسی طریقے سے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جس طریقے سے چاہے ان کو کر لے۔ مثلا یہ کہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو خوشیاں کیسے منائے، اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، یہ تین گوشے ہیں۔ اگر آپ مذہبی زندگی کو انفرادی زندگی کو لیں گے تو وہ بھی تین ہی بنیں گے، عقیدہ اور عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے وہ جیسے چاہے ان کاموں کو سر انجام دے۔ لیکن سوسائٹی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو انسان اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لیں گے بس وہی نظام اختیار کر لیا جائے گا، جو قانون بنا لیں گے وہی نافذ ہو جائے گا، اس میں کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں، ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ۔ یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے، یہ کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے، کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو، جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا، یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے۔ یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔ اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستداد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا، ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیئر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا۔
لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیئر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں. وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے. مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا. اس کا فکر داس کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے. مارکس اور اینجلز اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے. ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا. خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا. انقلاب آیا روس میں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی. لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا. اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا. فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی. پھر یہ کہ میدان میں آ کر عین میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے. یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر، شمسی. تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا. نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا. چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے. اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا. میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے حوالے سے گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے. یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے. یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا. لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم ہو. نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے. ایسا نہ ہو کہ وقت پڑنے پر وہ کچے اور بودے ثابت ہو، جب مقابلے کا مرحلہ آئے تو وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں. پھر یہ کہ ان کے رگوں پہ میں وہ اپنا انقلابی نظریہ سرایت کیے ہوئے ہیں. یہ 3 سٹیپس ہیں جن کے نتیجے میں ایک قوت وجود میں آتی ہے، ایک انقلابی طاقت، انقلابی پارٹی. اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو نظام پہلے سے قائم ہے اب اسے اکھیڑنا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام لانا ہے. تو گویا کہ تصادم ناگزیر ہے. یہ تصادم کا لفظ میں پورے شعور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آ سکتا. محض مذہبی تبلیغ کیے چلے جانا ہو، جیسے کہ عیسائی مشنریز تبلیغ کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی انقلاب لانا ہے ہی نہیں. جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تو سینٹ پال نے شریعت موسوی بھی ساخت کر دی عیسائیوں پر سے. کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، کوئی شے حرام نہیں. اس اعتبار سے کوئی نظام تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی نظام زندگی ہو ان کے سامنے جسے قائم کرنا ہو. انہیں صرف ایک عقیدے کی ترویج کرنی ہے، عقیدے کی اشاعت کرنی ہے. اس اعتبار سے وہ مذہبی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. لیکن انقلاب لانے کے لیے تو نظام بدلنا ہوگا، اور جو نظام پہلے سے قائم ہے
اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہے، مراعات ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، ان کے مفادات پر آنچ آئے گی اگر آپ اس انقلاب لا کر اس نظام کو بدلنا چاہیں۔ اگر جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیرداروں کو مراعات حاصل ہے، مفادات ہیں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ تو یقیناً اس کی مزاحمت کریں گے، وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ لہذا تصادم ناگزیر ہے۔ البتہ اس تصادم کے 3 مرحلے ہیں۔ جب تک انقلابی طاقت ابھی تھوڑی ہے، نفری بھی کم ہے، ابھی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جب تک کہ میچور نہیں ہے وہ انقلابی طاقت، اس وقت تک یہ ہے کہ انہیں ستایا جائے، انہیں مارا جائے، انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے، ان پر ٹارچر کیا جائے، لیکن انہیں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں صبر کے ساتھ اور پرامن رہتے ہوئے، بغیر کسی متشددانہ کارروائی کے جو پرسیکیوشن بھی آئے برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شروع ہی میں وہ انقلابی جماعت وائلنٹ ہو جائے گی تو گویا کہ جو وقت کا نظام ہے اس کو کرش کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے، اب ہم اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں، اب ہم اقدام کر سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی ایشو پر بات جو ہے اس کو سامنے لائی جائے جس سے کہ ایک تصادم پیدا ہو بالفعل، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج پھر آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جب وہ آخری سٹیج آتی ہے تو پھر 2 نتیجوں میں سے ایک ہوگا لا محالہ، یا تخت یا تختہ، یا انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمزور تھے، ابھی خام تھے، ابھی قوت کم تھی، لیکن انہوں نے بڑا قدم اٹھا لیا، چیلنج کر دیا، وہ کرش کر دیے جائیں گے۔ تو اس 2 کے سوا تیسرا کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تو یہ 6 اقدامات ہیں یا 6 سٹیپس ہیں، 6 مراحل ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، پھر چیلنج یا اقدام، اور پھر مسلح تصادم۔ یہ 6 وہ مراحل ہیں جو ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نظر آتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلامی انقلاب کا جو مقصد اور ہدف ہے، اس کے اعتبار سے دعوت کیا ہوگی، تنظیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، صبر محض کا دور کون سا تھا، اقدام کیسے ہوا، چیلنج کیسے ہوا، پھر وہ جب آرم کانفلکٹ ہوا وہ کن مراحل میں سے گزرا۔ اب ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں سمونی ہیں آج، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ کو پوری طریقے سے مرکوز رکھیے، اس لیے کہ اب دہرا کر بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے 10 تقریریں کی تھیں لاہور میں، مسجد دارالسلام باغ جناح میں، مسلسل 10 جمعوں میں۔ یہ 6 مراحل بلکہ 7 مراحل میں نے بیان کیے تھے، ایک 7واں مرحلہ بھی ہے۔ ان 6 مراحل سے تو کسی ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے، اب اسے آگے پھیلانے کے لیے ملک سے باہر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک 7واں مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کر کے اس مضمون کا احاطہ کیا تھا، اور وہ میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں وہ 10 کے 10 خطبات جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب مجھے آج ایک تقریر میں وہ 10 کے 10 مراحل، 10 کے 10 خطبات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لہذا ذرا توجہ کو مرتکز رکھیے تاکہ ایک ایک قدم ہم جلدی سے اس پر سے گزرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا۔ دعوت کس بات کی؟ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، اسلام کا جو نظام ہے، دین حق، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان، دعوت ایمان۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس دعوت ایمان کے 3 پہلو ہیں: توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی کا بنیادی نظریہ ایمان ہے، لیکن یہ کہ اصل میں اس میں جو انقلابی پہلو ہے وہ انقلابی پہلو صرف توحید کا ہے۔ یہ توحید جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یہ توحید در حقیقت سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے روئے ارضی پر۔ اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، حاکم صرف اللہ ہے، کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا۔ انسانی حاکمیت کی نفی، انسان خلیفہ ہے اللہ کا، اس کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو سوائے اللہ کے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کا نظریہ جو ہے، نہ صرف یہ کہ معبود کوئی نہیں اللہ کے سوا، یہ تو وہ تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ،
لیکن یہ کہ اس نظریے کا ایک پہلو وہ ہے، اس کی ایک کرولری وہ ہے جس کا تعلق سیاسی نظام سے ہے۔ لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ در حقیقت بغاوت ہے تمام حاکموں کے خلاف جو دنیا میں حاکمیت کے مدعی بنے کھڑے ہو، ان کو گویا کہ چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اسی طریقے سے اسی نظریہ توحید کی ایک کرولری ہے، اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے لا مالک الا اللہ، مالک بھی ہر شے کا صرف اللہ ہے۔ ہم مالک نہیں ہے، کوئی انسان مالک نہیں ہے، امین ہے۔ جیسے سیاسی اعتبار سے حاکمیت کی نفی خلافت کا اس بات، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے، وائس جیرنٹ ہے، اسی طریقے سے معاشی میدان میں آ کر کوئی ملکیت نہیں کسی کی، ملکیت کل کی کل اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، انا للہ، ہم خود اللہ کے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور مجھے اسے اسی طور سے استعمال کرنا ہے جس کی کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہوں استعمال کروں، یہ زبان میری نہیں ہے کہ اس سے جو چاہے لفظ نکال دوں، بلکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ شیخ سعدی کا بڑا پیارا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو ایک چند روز کی امانت ہے، باقی ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی۔ یہ در حقیقت یہ بھی ایک بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ، سب کا خالق اللہ ہے، لہذا تمام انسان مساوی ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں بائی برتھ اور کوئی ادنا نہیں بائی برتھ۔ پیدائشی طور پر شودر یہ تو بہت ہی گھٹیا ہے، اور برہمن یہ بہت بڑھیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصورات، یہاں تو خیر سید لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں سید کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو لیکن اونچا ہے، پیدائشی طور پر اونچا سید ہے۔ اور مسلی پنجاب میں غریب، چاہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے گھر والوں سے کٹا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا، لیکن وہ گھٹیا ہی رہے گا، اس کا کوئی درجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے جو در حقیقت تصورات ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ تین کرولریز ہیں عقیدہ توحید کی۔ لا الہ الا اللہ جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ صرف ان کے معبودوں ہی کی نفی نہیں تھی، اس میں ملکیت کی نفی، اس میں حاکمیت کی نفی، اس میں اونچ نیچ کی نفی کہ انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ شکلیں مختلف بنا دی، رنگتیں مختلف بنا دی، زبانیں مختلف بنا دی، یہ ہماری خلاقی کے مظاہر ہیں، لیکن کسی رنگ کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی نسل کی وجہ سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں، جس کی میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ گواہی دی ہے ایچ جی ویلز جیسے دشمن رسول نے کہ اگرچہ ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی کے واس پہلے بھی کہے گئے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک نظام بالفعل اور عملاً قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ توحید در حقیقت اسلامی انقلاب جو برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا انقلابی نظریہ اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید ہے۔ لیکن توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، کسی اور کی عبادت نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہی ہے مالک الملک، وہی ہے بادشاہ حقیقی، وہی ہے قانون ساز، باقی کوئی انسان حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، وہی ہے مالک الملک۔ اور قیامت کے دن وہ جو ہے پردے اٹھ جائیں گے، آج دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے ہر شے پر۔ تو حاکمیت انسانی کی نفی، اس کے بجائے خلافت، ملکیت تامہ کی نفی، اس کے بجائے امانت، جو کچھ ہے تمہارے پاس امانت ہے، اس کو صرف کرو گے، خرچ کرو گے، اس میں تصرف کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو گویا کہ تم نے امانت کا حق ادا کیا، تم امین ثابت ہوئے، ورنہ تم خائن ثابت ہوئے۔ نمبر 3، تمام انسان مساوی ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ دعوت ہے جس کو لے کر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انقلابی نظریہ ہے اسلام کا، جس سے کہ در حقیقت اس انقلابی عمل کا آغاز ہوا۔ اب اگلے قدم پر آئے
جن لوگوں نے اسے قبول کیا اب انہیں آرگنائز کرنا ہے، طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو نظام قائم ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تصادم کے مرحلے آئیں گے، اس تصادم کے مرحلے کے لیے قوت فراہم کرنی ہے، لہذا ان کو منظم کیا جائے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے اس تنظیم، اس اجتماعیت کی بنیاد اصل کیا تھی؟ حضور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول مان لیا آپ کو، جو ایمان لایا وہ ہمتن مطیع ہو گیا، اس لیے کہ گویا کہ اس نے یہ مانا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا تجربے کار انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات جو ہے وہ فائق رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں پہنچا رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنے خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کچھ کہتے ہیں وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، لیکن ان هو الا وحی یوحى، اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ سابقہ رسولوں کی بھی آپ جب دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی ہوتے تھے جو کل میں نے آپ کو سنائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی ہوتے تھے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کے حکم میں ہی تو پہنچاؤں گا۔ اللہ کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول کی، لیکن میں یہیں پر یہ بات